جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت اور سلامتی سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے دا لائف جان ڈن کے متعلق ہے۔ جان ڈن جو ایک بہت زبردست پوئٹ ہے، اس کی زندگی کے متعلق ہم اختصار سے سیکھیں گے تاکہ ہمیں اس کی زندگی کے متعلق علم ہو کہ اس نے کس طرح کے دور میں زندگی گزاری، اکنامیکل، پولیٹیکل، ریلیجیس اینڈ ادر his marital life and lot of things regarding to John Donne we will learn in this lecture. So let's start, dear students. In education quote ہے for your motivation when you learn teach، یعنی جب آپ سیکھیں تو سکھائیں، when you get give، اور یہ کوٹ ہے بائی مایا اینگلیو، یہ بہت زبردست موٹیویشن کوٹ ہے۔ نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں۔ جان ڈن پکچر ہے یہ جان ڈن کی، اس کی جو لائف ہے 1572 سے 1631 تک ہے۔ ہی واز گریٹ پوئٹ آف ٹرانزیشن پیریڈ، ٹرانزیشن پیریڈ جسے ہم ریفارمیشن پیریڈ کہتے ہیں، یعنی جب لوگ کیتھولک تعلیمات سے، ٹریڈیشن سے تنگ آ چکے تھے تو ریفارمیشن پیریڈ جسے پروٹیسٹنٹ پیریڈ کہتے ہیں اس وقت آغاز ہوا۔ His father name was also John, a prosper merchant of London. ٹھیک ہے، وہ ایک پراسپر مرچنٹ یعنی تاجر تھا، ٹریڈر تھا لندن کا۔ The life of John Donne. John Donne was born into a Catholic family in 1572 during a strong anti-Catholic era in England. یعنی جو جان ڈن ہے وہ ایسے ایرا میں، ایک ایسے دور میں پیدا ہوا جب بہت سارے لوگ جو تھے وہ کیتھولک فرقے، کیتھولک تنظیم کے خلاف تھے یا مخالفت میں تھے، کیونکہ اس کی تعلیمات نے عام جو معاشرے کے لوگ تھے ان کے لیے کافی بہت زیادہ بیریئرز کریٹ کیے ہوئے تھے، اس لیے بہت زیادہ مخالفت اس دور میں ہوئی۔ Donne's father, also named John, was a wealthy London merchant. بہت امیر تاجر تھے، اور اس کی جو والدہ محترمہ تھی الزبتھ ہیوٹ، وہ ایک بھتیجی تھی، گرینڈ نیس آف کیتھولک مارٹائر تھامس مور کی بھتیجی تھی۔ ٹھیک ہے۔ The age of Donne was an age of transition, revolution, standing midway between the age of Shakespeare and Jacobean age. So اس وقت جو ایج تھی اس کو ٹرانزیشن پیریڈ بھی کہتے ہیں، ریولوشن پیریڈ بھی کہتے ہیں، جس دور میں جان ڈن اپنی زندگی کو بسر کر رہا تھا، اور مڈ وے تھے بٹوین دا ایج آف شیکسپیئر اینڈ جیکبین ایج۔ یہ دونوں، شیکسپیئر ایک بہت بڑا مشہور جو تھا، وہ ایک اس نے ڈرامے لکھے اور کافی کچھ اس نے لٹریچر میں اضافہ کیا، اس کے مڈ وے میں تھا، درمیان میں تھا۔ جی، ڈان's father died in 1576 یعنی 1576 میں اس کی وفات ہوئی، and his mother get married again, a wealthy widower. اس نے دوبارہ شادی کی ایک امیر رنڈوے کے ساتھ، اس نے دوبارہ سے یعنی ایک ایسے شخص کے ساتھ دوبارہ سے شادی کی جو امیر تھا اور وہ بھی رنڈوا تھا۔ He arrived at Oxford University at age 11 and later the University of Cambridge. یعنی اس نے 11 سال کی عمر میں جو آکسفورڈ یونیورسٹی ہے اس میں داخلہ لیا، ایڈمیشن لیا، and later the University of Cambridge، اور بعد میں یونیورسٹی آف کیمبرج میں بھی اس نے داخلہ لیا، لیکن بٹ نیور ریسیو ڈگری، لیکن اس نے کوئی ڈگری ریسیو نہ کی ڈیو ٹو ہز کیتھولسزم، یعنی کیتھولسزم کی وجہ سے اس وقت چونکہ بہت ساری تحریکیں اور بہت سارے فرقے اس کی مخالفت میں سرگرم تھے، اس کی بہت ساری وجوہات تھی، چونکہ پوپ نے سارے اختیارات اپنے کنٹرول میں رکھے تھے، اور افراتفری اور دیگر معاملات کا مذہبی، ریلیجیس اور دیگر اختیارات جو تھے وہ پوپ کے پاس تھے، اس وجہ سے لوگ
कैथोलिसिज्म के काफ़ी खिलाफ थे। At age of 20, Dunn began reading law at Lincoln's Inn and looked destined for a legal or diplomatic career. 20 साल की उम्र में अब जॉन डन ने कानून की तालीम हासिल की लिंकन इन से and looked destined for a legal और डिप्लोमेटिक कैरियर। उसने अपने एक लीगल और कानूनी और डिप्लोमेटिक कैरियर का आगाज़ किया। During the 1590s, he spent much of his legacy मिरास on women, books and travel। यानी कि 1590 के दौरान उसने अपना जो बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, उसमें जो चीज़ों लेगेसी छोड़ी और वुमेन औरतों पर, बुक्स पर एंड ट्रैवल पर। He wrote most of his love lyrics and poems and erotic poems during this time। इस टाइम उसने बहुत सारी आशिकाना इश्क मशूक़ी की बहुत सारी नज़में और पोइम्स लिखी, और उसकी वजह थी कि अभी वो इब्तदाई जवानी के अयाम में था। His first book of poems, satires, anthems and songs and sonnets, ये उसकी पहली पोइम थी। सोनेट्स जो हैं वो 14 मिसरों की एक नज़म की सनफ़ है। वर हाईली प्राइज्ड अमंग ए स्मॉल ग्रुप ऑफ फैंस, और ये जो हैं एक स्मॉल ग्रुप ऑफ फैंस के दरमियान, एडमायरर्स के दरमियान बहुत ज़्यादा जो हैं वो काबिल तस्हीन और काबिल तारीफ़ हुई। जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इन 1593 John Donne's brother Henry was sentenced of Catholic kindness and died in prison soon after। यानी 1593 में उसकी ज़िंदगी में उसके भाई को भी सज़ा हुई कैथलिक की मेहरबानियों के सबब से, और उसको जेल में रखा गया जहां उसकी वफ़ात हो गई। द इंसिडेंट लेड जॉन टू क्वेश्चन हिज कैथलिक फेथ एंड इंस्पायर्ड सम ऑफ हिज बेस्ट राइटिंग ऑन रिलीजन। इन चीज़ों की वजह से हम देखते हैं कि जॉन डन की ज़िंदगी में मज़ीद मुखालफत जो है वो बढ़ी, और उसने बहुत सारी चीज़ों को खिलाफ जो है जाने की कोशिश की और बहुत कुछ लिखा। जी एट एज ऑफ 25 डॉन was selected private secretary to Sir Thomas Egerton। सेक्रेटरी मुकर्रर हुआ लॉर्ड वार्डन ऑफ द ग्रेट सील ऑफ इंग्लैंड। ही detained his position with Egerton for numerous years and it is likely that around this period Donne converted to Anglicanism। यानी जब 25 साल की एज में वो उसका प्राइवेट सेक्रेटरी यानी सर थॉमस एग्रीटन का मुकर्रर हुआ, तो उसने उस पोजीशन को कई साल तक बरकरार रखा और इस पीरियड में वो कन्वर्टेड हो गया एंग्लिकनिज्म। यानी ये भी एक मसीहियों का फ़िरका है जो जिसकी तालीमात से मुतासर होकर उस फ़िरके में वो कन्वर्ट हो गया। जी ऑन हिज वे टू प्रोमाइजिंग कैरियर जॉन डन डेवलप्ड ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब उस कैरियर के बिल्डिंग के दौरान उसको डेवलप किया गया, अपॉइंट किया गया, मुकर्रर किया गया पार्लियामेंट का 1601 में। दैट सेम ईयर ही मैरिड 16-year-old एनी मूर। इसी साल में यानी 1601 में उसने शादी की द नीस ऑफ सर एग्रीटन की भतीजी से या भांजी से शादी की। बोथ लॉर्ड एग्रीटन एंड एनीज फादर जॉर्ज मूर सो स्ट्रांगली कंडेम्ड ऑफ द मैरिज। और सर एग्रीटन ने और उसके बाप ने, लड़की यानी एनी के बाप जॉर्ज मोर ने इस शादी की शदीद मुखालफत की। यानी इसकी ज़िंदगी में ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था। एंड एज ए पनिशमेंट मूर डिड नॉट प्रोवाइड ए डाउरी। यानी उसको कोई भी जहेज का सामान नहीं दिया गया ड्यू टू अगेंस्ट देयर विल। यानी उनकी मर्जी के खिलाफ जब शादी की तो उसको इस चीज़ से महरूम रखा गया। लॉर्ड एग्रीटन फायर्ड डॉन एंड हैड हिम कैप्टिव फॉर शॉर्ट टाइम। यानी उसको फायर कर दिया, यानी उसकी पोस्ट से, उसकी पोजीशन से निकाल दिया और एक कलील मुद्दत के लिए उसको कैद में रखा गया। द 8 year following Donne's release would be a
for the married couple until any father finally paid her dowry. یعنی کافی پنچمنٹ کے بعد اس کے باپ نے اس کو جو ہے وہ جہیز دیا. یعنی کافی جان ڈن کی زندگی جو فیملی میریٹل کیریئر ہے اس میں بھی کافی، اور اسی طرح ان کے جو ایجوکیشنل کیریئر ہے ہم دیکھتے ہیں اس میں بھی اسے کافی پرابلمس فیس کرنی پڑی چونکہ اس کی والدہ نے شادی کر لی، اور اسی طرح اپنے لائف کیریئر میں، ارننگ کیریئر میں بھی اس کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. In 1610 John Donne printed his anti-Catholic polemic تنقیدی پرنٹ کی Pseudo Martyr rejecting his faith، اپنے faith کو اس نے ریجیکٹ کر دیا. In it he suggested the argument that Roman Catholic could support James I، یعنی رومن کیتھولک جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے جیمز ون یعنی اس وقت کنگ کو وداؤٹ کمپرائزنگ دیئر ریلیجیس لائلٹی ٹو دا پوپ، یعنی ان کا جو میلان ہے، جو جھکاؤ ہے وہ کنگز کی طرف ہے نہ کہ پوپ کی طرف. دس وون ہم دا کنگز فیور اینڈ بینیفیکشن فرام ممبرز آف دا ہاؤس آف لارڈ، اس بات کی وجہ سے اس کو ہاؤس آف لارڈس میں جو ہے کافی بینیفیکشنز، پیار، محبت اور عزت ملے. In 1615 Donne was ordained. Soon thereafter was appointed royal priest. 1615 میں اس کو آرڈین کیا گیا، ایک شاہی پادری، پاسٹر اور پریسٹ مقرر کیا گیا. His elaborate metaphor، اس نے کئی استعارے میٹافورز لکھے. Religious symbolism and flair، قدرتی اور ڈراما. Soon appointed him as a great pastor. ان صلاحیتوں کی وجہ سے اس کو ایک عظیم پاسٹر مقرر کیا گیا، یعنی اس کی ذہنی اور قدرتی اور میٹافورس کی وجہ سے ایک اچھا مقرر کیا گیا. In 1617 John Donne's wife died shortly after giving birth to their 12th child، یعنی 12 بچوں کی پیدائش کے بعد اس کی بیوی اس جہان فانی سے رحلت کر گئی 1617 عیسوی میں. The time for writing love poem was over، اب اس کی زندگی میں محبت کی نظموں کا وقت ختم ہو چکا تھا. and Donne dedicated his energies, power, potentials, abilities to more religious subjects، یعنی 1617 میں جب اس کی بیوی کی وفات ہو گئی تو اس نے لو پوئمز کے اوپر ورکنگ کو ختم کر دیا اور اپنی ساری انرجیز کو، پوٹینشلز کو ریلیجیس سبجیکٹ پر جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کر دیا. In 1621 Donne became Dean of St. Thomas Cathedral، ڈین بن گیا. During a period of severe illness he wrote devotion upon emergent occasions، ٹھیک ہے. Printed in 1624 اس نے یہ کتاب لکھی. During a period of severe illness he wrote devotion upon emergent occasion، اس کو printed ہوئی in 1624. This work contained the immortal lines: No man is an island and never send to know for whom the bells tolls, it tolls for thee، یعنی یہ اپنے شدید بیماری کے ایام میں لکھا. That same year Donne was appointed vicar bishop of St. Dunstan in the West and became known for his powerful sermons، اس کو مقرر کیا گیا اور اپنے مشہور اور انسپائرنگ سرمنز کی وجہ سے وہ کافی مشہور ہوا. Next slide. As John Donne's health continued to fail him, he became passionate with death. جیسے جیسے اس کی صحت اور قوت میں کمزوری آتی گئی تو اس نے موت کی شدید خواہش کا اظہار کیا. Shortly before he died, he delivered a pre-funeral sermon, Death's Duel. His writing was charismatic and creative، یعنی اس نے اپنی موت کے ایام میں اپنی فیلنگز کی وجہ سے ڈیتھ ڈوئل پر لکھا اور اس کی اس رائٹنگ کو کریٹو اور کیرسمیٹک مانا جاتا تھا. His captivating examination of the mortal paradox influenced English poets for generations. Donne's work fell out of favor for a time, but was revived in the 20th century by highly profiled fans such as T.S. Eliot and William
بٹلر ییٹس، اس کے جو ریٹن ورک تھا اس کو بہت زیادہ پذیرائی ملی 20th سینچری میں. سو یہ مختصر زندگی کا تعارف تھا جان ڈن کے حوالے سے. اگر وقت ملا تو مزید اور پوائنٹ آف ویو سے اس وقت کے جو ریلیجیس دور تھا، اکنامیکل دور تھا، اس کے متعلق بھی ویڈیو ڈیزائن کروں گا. سو اپنی قیمتی رائے کا اظہار جو ہے اسٹوڈنٹس لازمی کمنٹ سیکشن میں کریں اور شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے تیار ہوتی رہیں. تھینکس اگین.